السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رہی مرم شہزادی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان و مردود کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ افضل ایام، سال کے بہترین دن شروع ہو چکے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل کہا ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، لیکن ایسا ہی کیوں؟ یہ تو ہماری پوری زندگی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر کسی انسان سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ اپنے محبوب کی پسندیدگی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ ہر وہ چیز اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے محبوب کو پسند ہے۔ تو سوچئے، جو اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور آپ ان سے محبت کرنے لگیں، کیا آپ اپنے محبوب کے محبوب ایام کو محبوب نہیں جانیں گے؟ کیا آپ اس کے لیے تگ و دو نہیں کریں گے؟ ان ایام میں اگر آپ کا محبوب آپ سے خوش ہو جائے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بھلا ہے۔ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ جو حکم اللہ کی طرف سے آ جائے وہ فرائض میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں جہاں نیک اعمال کرنے ہیں، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، کیونکہ اللہ کی تعظیم تقویٰ کا اصول ہے۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کا دل ہی نہیں جھکتا اللہ کی عبادت میں تو آپ اپنے جسم کو جھکا رہے ہیں۔ کیا آپ پرسکون ہیں؟ کیا آپ اس سکون میں ہیں؟ یا کیا آپ اس ہیومینٹی کے لیول پہ پہنچے ہیں؟ نہیں، آپ اس لیول پہ نہیں ہیں۔ اس لیول پہ پہنچنا ہے تو تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، دلوں کی پرہیزگاری کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کوشش کیجئے کہ اپنے دلوں کو جھکائیے۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل 2 بچوں سے دیتی ہوں، جن کے والدین اپنے بچوں سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں۔ لائک ہوم ورک کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ 2 بچے ہیں اور ان کے پیرنٹس ان سے جو ہے وہ ہوم ورک کرانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اگلے دن جو اسکول جانا ہے انہوں نے، اس سے پہلے وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں۔ ایک وہ بچہ جو بنا کسی ریوارڈ کے کوئی کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے پیرنٹس ایک چاکلیٹ رکھ دیں گے کہ وہ چاکلیٹ کے ریوارڈ کے طور پر کہ یہ کام کرے گا تو اسے ریوارڈ ملے گا، تو وہ یہ کام کر لے گا چاکلیٹ کے ریوارڈ میں۔ لیکن دوسرا بچہ جسے چاکلیٹ سے کوئی سروکار نہیں، وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اسے اپنی پڑھائی سے محبت ہے، وہ پیشنیٹ ہے اپنے فیوچر کو لے کے، اپنے پریزنٹ کو لے کے، تو وہ کام کرے گا، لیکن چاکلیٹ کے لیے نہیں، اپنے دل سے۔ آپ سوچئے کہ دونوں بچے تو کام کر رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ دل کا فرق ہے۔ یہی بات ہے رمضان کی، اور یہی بات ہے ان ایام کی۔ رمضان ہر خاص و عام کے لیے ہے، اور یہ ایام صرف اور صرف خاص بندوں کے لیے ہیں، جن کو اللہ کی محبت دل سے مل چکی ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیے۔ ان 10 دنوں کو اپنی زندگی کے بہترین دن بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام بھی کریں، روزے رکھیں۔ اگر زیادہ روزے نہ رکھ سکیں تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان 10 دنوں میں خود کو عبادت میں تھکا دیں،
زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، دوسروں کے لیے ممکنہ کوشش کریں کہ انہیں آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے خصوصی پیکج سمجھیں، جیسے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہمارے لیے خصوصی پیکج ہوتی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر اور کسی دن اللہ کو نیک اعمال کرنا اتنا محبوب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ اللہ ہمیں ان دنوں کی برکات سمیٹنے اور حسن اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوشش کیجیے کہ اپنی جذباتی کمزوریوں سے نکلیے، خود کو مضبوط کریے۔ دوسروں نے آپ کو نہیں آ کے سنبھالنا، آپ نے خود ہی خود کو سنبھالنا ہے۔ دوسروں سے محبتیں، توقعات رکھنے کی بجائے دوسروں کو دینے والے بنیے۔ کوشش کیجیے کہ سب میں محبتیں بانٹیے، دوسروں سے کبھی بھی توقعات مت رکھیے۔ اپنے دل سے حسد، بغض، نفرت، غصہ، انا پرستی نکالنے کی 100% کوشش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل۔